अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल है। प्यारे दोस्तों, वहादत रोड से आप नीचे उतरें तो आप बिल्कुल सीधा वहादत कॉलोनी में से प्यारे दोस्तों सीधा हज़रत शाह कमाल सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह के दरबार के पास पहुंच जाएंगे। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप ये देख रहे हैं मेले ठेले, पंजाब की ब्रेड, पिज़्ज़ा ब्रेड जो कि आप देख रहे हैं कतलम्मे की शक्ल में, बर्फियाँ मिलेंगी, जलेबियाँ मिलेंगी प्यारे दोस्तों, अंदरसे मिलेंगे। ये जो आप देख रहे हैं प्यारे दोस्तों मीठे मीठे पकवान, ये मेलों में हम सब प्यार से मज़े ले लेकर खाते हैं प्यारे दोस्तों, जो कि मैंने अपने दोस्तों के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ और देखिएगा प्यारे दोस्तों, आपको मज़ा भी आएगा। और इसके बाद आप देखते जाइए प्यारे दोस्तों, थोड़ा सा हम आगे आए तो यहाँ पर बच्चों के प्यारे प्यारे छोटे छोटे खिलौने मिलेंगे आपको। और इन खिलौनों को देखिए, लोगों की छोटी छोटी दुकानें हैं प्यारे दोस्तों, लेकिन वो इन दुकानों से जो कमज़ोर लोग हैं बेचारे हमारे जैसे, वो इन चीज़ों से ख़रीदारी करते हैं प्यारे दोस्तों, और ख़ूब अपने बच्चों के लिए ख़रीदारी करते हैं। इन मेलों से बहुत ज़्यादा लोगों को नफ़ा भी होता है, फ़ायदा भी होता है प्यारे दोस्तों, और अपने लिए एक तबरुक के तौर पर चीज़ें भी ले जाते हैं, बर्तने भी होते हैं, बच्चों के खिलौने भी होते हैं प्यारे दोस्तों। तो प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो मैं अपने दोस्तों के लिए जो बना रहा हूँ वो ज़रा थोड़ा सा हम आगे आए तो हज़रत बाबा शाह कमाल सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में। ये आप मेन गेट देख रहे हैं प्यारे दोस्तों। तो प्यारे दोस्तों, तारीख़ लाहौर के मुसन्निफ तहरीर करते हैं कि आप सोहरवर्दिया ख़ानदान के साहिब करामत बुजुर्ग और सादात हुसैनी घराने के चश्मो चिराग थे प्यारे दोस्तों। आपके शजरा तरीक़त के बारे में मौलाना नूर अहमद खान फरीदी रहमतुल्लाह अलैह अपने एक मजमून में शाह कमाल कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह को आसमाने सोहरवर्दिया का एक ताबिंदा सितारा तहरीर करते हैं। आपके मुर्शिद का नाम हजरत ककड़ा बेग सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह है, जो कि हजरत शाह अशरफ रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद थे, और वो हजरत शाह मारूफ रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद थे, और वो हजरत शेख जाफरुद्दीन के मुरीद थे, और वो हजरत शेख फहीमुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद थे, और वो हजरत जमाल रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद थे, और वो हजरत शेखुल इस्लाम हजरत सदरुद्दीन आरिफ रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद थे, और वो हजरत ख्वाजा बहारुल हक सोहरवर्दी मुल्तानी के मुरीद थे, और वो खलीफा खास भी थे प्यारे दोस्तों। प्यारे दोस्तों, जैसा कि मैं आपको ये वीडियो के तवस्सुत से ये बता रहा हूँ, ये सुनिएगा कि हज़रत ख्वाजा अबुल हसन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, खुदा ने इस जहां में ऐसे पुरस्कार बंदे भी पैदा किए जिनको याद इलाही के सिवा किसी शय से भी सरोकार नहीं। वो लोग तवील सजदे करते, उनका कलब मौज दरिया की मानिन होता, इस कलब में इश्क इलाही आग के शोले नमुदार होते, और खुद इसी आतिश सोज में झोंक जाते और राख हो जाते। इस राख से एक दरख्त पैदा होता, वो शजरा तौहीद कहलाता, इसमें से ही समर बका पैदा होता, और इसी को नोश करते और खाते ही अल्लाह की वादनियत में फना होकर बकाए धाम हासिल कर लेते, और इनका कलब नूर तौहीद से मुनव्वर हो जाता और तजल्लियात ज़ाते हक के मंजर बन जाते। प्यारे दोस्तों, हज़रत बाबा शाह कमाल रहमतुल्लाह अलैह की ज़ाते मुबारक भी जो ज़ाते रब्बानी की वहदियत में फना फिल्ला हुए, आप बहुत कम लोगों से मिलते प्यारे दोस्तों। और जब कोई शख्स आपकी ज़ियारत करता तो ऐसा लगता कि किसी आफताब का सामना हो गया और दुनिया भर की रोशनियां आपके ही लिए नूर हो गई। हर तरफ आंखों की कैफियत ही बदल जाती, और जब आप जिस तरफ भी देखते तो हर तरफ लोग खुशियां मनाते। प्यारे दोस्तों, हज़रत शाह कमाल रहमतुल्लाह अलैह मुगलिया दौर के बुजुर्गों में से थे और अपने दौर के वली कामिल शेख थे। आप सरकार की वलादत के बारे में किताबों में कुछ तहरीर नहीं किया गया,
کافی تلاش کیا لیکن کچھ معلوم نہ ہو سکا۔ پیارے دوستو، صرف اتنا ہی پتہ چلا کہ آپ کے والد گرامی سید عبداللہ اور بہت سی کتابوں میں سید عبد الواحد بھی تحریر ہے۔ سید عبداللہ کے بارے میں کافی تحریریں ہیں، زیادہ تر تحریریں سید عبد الواحد کے بارے میں ہیں۔ حضرت سید عبد الواحد کا وطن کشمیر تھا اور آپ وہیں کی سکونیت رکھتے تھے۔ کشمیر میں ہی لوگوں کو راہ ہدایت فرماتے، لوگوں میں بہت زیادہ زاہد اور پرہیزگار بزرگ کی حیثیت سے مشہور و مقبول تھے۔ بندگان خدا آپ کا شمار ہوتا، روزانہ بے شمار لوگ آپ کے پاس حاضری دیتے، راہ ہدایت پاتے۔ بزرگان دین جتنے بھی اس دنیا میں ہوئے، اس دور کے بادشاہ اور حاکموں نے ان کی بڑھتی ہوئی شہرت کو اپنے لیے باعث نقصان اور زوال ہی سمجھا پیارے دوستو، اور ہماری عظمت اور شان ان کے آگے کچھ نہیں، یہ لوگ یہ سمجھتے تھے۔ اسی وجہ سے حاکم کشمیر بھی حضرت سید عبد الواحد سے بغض رکھتا اور اس نے بہت سے طریقوں سے آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے حربے استعمال کیے، مگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کے شر سے محفوظ رکھا اور وہ اپنے مقصد میں کبھی کامیاب نہ ہو سکا۔ انہی وجوہات کے پیش نظر حضرت سید عبد الواحد شاہ صاحب نے ہجرت کا ارادہ کیا اور آپ سیالکوٹ میں آ کر آباد ہوئے اور یہاں آ کر سلسلہ روحانی کا آغاز کیا۔ آپ کا خاندان کشمیری تھا۔ آپ کی شجرہ نسب کے بارے میں کچھ یوں ہے کہ آپ اہل سادات تھے۔ آپ کا خاندانی سلسلہ مختلف واسطوں سے حضرت امام حسین علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ آپ پر اللہ کی رحمت، اللہ تعالیٰ نے آپ کو 2 فرزند دیے جن کا اسم گرامی کچھ یوں ہیں، حضرت جمال شاہ اور حضرت کمال شاہ، دونوں بھائی ہی اہل عرفان ہوئے۔ پیارے دوستو، میں بتاتا چلوں، آپ سرکار نے ابتدائی تعلیم اپنے والد گرامی سے ہی حاصل کی۔ بعض روحانی تعلیم کے حصول کے لیے کامل مرد کی تلاش تھی۔ وہ اللہ کی مہربانی سے ایک بہت صالح اور کامل درویش اپنے دور کے قطب زمان حضرت پیر بیگ کے ہاتھ پر بیعت ہوئے۔ انہوں نے حضرت شاہ کمال کو سلسلہ سہروردیہ میں بیعت دیا۔ اب تو آپ کو ایک کامل پیر مل گیا، لہٰذا آپ نے اپنے مرشد کے زیر سایہ عرفان اور معرفت کی منزلیں طے کی۔ اس سلسلے میں آپ نے سخت مجاہدے اور چلے کاٹے پیارے دوستو، اور آپ کی شخصیت ابھر کر سامنے آئی۔ پیارے دوستو، تعلیم اور معرفت کی تکمیل کے بعد حضرت پیر بیگ نے آپ کو خلافت عطا کی اور آپ کو حکم دیا کہ آپ لاہور چلے جائیں۔ آپ اپنے مرشد کے فرمان کے مطابق ولایت لیے اشرا لاہور پہنچ گئے۔ یہ زمانہ اکبر اعظم مغل بادشاہ کا تھا۔ آپ نے اسلام کے فروغ کے لیے بہت خدمات سر انجام دیں۔ آپ سرکار نے بہت سے غیر مسلموں کو مسلمان کیا۔ ہر وقت عقیدت مندوں کا میلہ لگا رہتا ہے۔ بہت سے دکھی لوگ آتے اور خوشیاں لے کر سمیٹ کر جاتے۔ یہ بات مشہور تھی کہ آپ جس کسی کے لیے دعا کی خاطر بارگاہ الہی میں ہاتھ اٹھاتے وہ پوری ہو جاتی۔ پیارے دوستو، آپ سرکار نے مغلیہ سلطنت کے 2 دور دیکھے، عہد اکبری، عہد جہانگیری۔ پیارے دوستو، علم و فضل میں آپ کو درجہ کمال حاصل تھا۔ علمی میدان میں آپ کی حیثیت مانی جاتی۔ لاہور کے تدریس و تدریس کے شعبے میں آپ کا نام بہت مشہور تھا۔ تمام علماء وقت آپ کی علمی قابلیت کا اعتراف کرتے۔ علماء کرام میں آپ ممتاز حیثیت رکھتے۔ آپ کے شاگردوں میں سے بہت سے عارف کامل ہوئے، اولیاء کرام بھی ہوئے۔ آپ کے ایک شاگرد جنہوں نے ہندوستان میں خوب نام پیدا کیا اور شہنشاہ اکبر کے سامنے ڈٹ کر مقابلہ کیا، وہ امام ربانی حضرت احمد سرہندی مجدد الافسانی تھے، جن کا شمار سلسلہ نقش بندیہ کے بہترین اولیاء کرام میں ہوتا ہے۔ پیارے دوستو، آپ کے ایک شاگرد ولی اللہ حضرت علامہ عبد الحکیم سیالکوٹی، جنہوں نے فلسفہ اور علم الکلام میں ایک امتیازی حیثیت اختیار کی، مغلیہ دور کی
سب سے بڑی دینی درسگاہ کے صدر بھی رہے۔ مغل بادشاہ کی طرف سے آپ کو جاگیر بھی ملی۔ شہاب الدین شاہ جہاں کے دور میں آپ کے زیر نگرانی سیالکوٹ میں ایک عظیم و شان اسلامک یونیورسٹی کا قیام بھی عمل میں لایا گیا، جس میں ہندوستان کے علاوہ بیرونی دنیا سے بھی طلبہ فلسفی اور علم الکلام کی تعلیم حاصل کرنے کی غرض سے طالب علم آتے، اپنی علمی قابلیت کو اجاگر کرتے۔ آپ نے ان مضامین کی قدیمی کتبات بھی ایسے رکھی کہ تمام اسلامی ممالک کے مدارس میں ایک تعلیمی حیثیت ہوتی۔ آپ کے ایک شاگرد نواب سعد اللہ خان تھے جو کہ چنیوٹ کے رہنے والے تھے اور ترقی پا کر مغل بادشاہ شاہ جہاں کے وزیر اعظم بھی بنے۔ انہوں نے حضرت شاہ کمال رحمت اللہ علیہ سے دینی تعلیم بھی حاصل کی اور علم و فضل میں بلند مقام حاصل کیا۔ پیارے دوستوں، میں بتاتا چلوں کہ حضرت شاہ کمال رحمت اللہ علیہ کا انتقال مغل شہنشاہ شہاب الدین شاہ جہاں کے دور میں سن 1080 ہجری بمطابق 1649 کو لاہور میں ہوا۔ مزار مبارک راواں روڈ رحمان پورہ اشرا میں ایک بلند ٹیلے پر مضبوط ہے۔ اس ضمن میں تاریخ لاہور کے مصنف تحریر کرتے ہیں کہ آپ کا مقبرہ ہشت پہلو چبوترا ہے اور یہ راواں روڈ لاہور کی ایک قدیم آبادی میں ہے، جسے راجہ رام چندر کے بیٹے اچھو جس نے اشرا بسایا اور اس کے سالے راواں نے اپنے نام پر آباد کیا۔ پیارے دوستوں، میں بتاتا چلوں اس آبادی میں راواں والی سائٹ پہ اکثر 3 قومیں زیادہ آباد تھیں، ارائیں، کمبو اور راجپوت۔ پیارے دوستوں، آج بھی اگر آپ ٹاؤن ہال میں آئیں تو آپ کو اس کا قدیم موضع راواں ہی ذکر ہوگا، موضع اچرا، موضع راواں۔ پیارے دوستوں، میں بتاتا چلوں کہ آپ یہاں ضرور آئیے گا، آپ کو یہاں پر سکون ملے گا پیارے دوستوں، اور آپ کو یہ کیفیت ملے گی کہ آپ اللہ کی عبادت کریں اور دیکھیں کہ یہ بزرگان دین اس وقت بھی اللہ کو یاد کیا کرتے تھے اور لوگ کھچا کھچ یہاں پر آیا کرتے تھے۔ آج بھی ان کے مزارات کھلے ہیں، لوگ یہاں پر آتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، منتیں مانگتے ہیں اور اللہ کے حکم سے آج بھی ان کی دعائیں قبول اور مقبول ہوتی ہیں۔ پیارے دوستو، یہاں پر آ کر کوئی سجدہ نہیں کرتا، یہاں پر آ کر سارے اللہ کے حکم سے دعا کرتے ہیں۔ یہاں پر ایک چھوٹی سی مسجد بھی بنی ہوئی ہے۔ پیارے دوستو، آپ آئیں اور مسجد کو بھی دیکھیں، متعلقہ ساتھ ہی قبرستان ہے، یہاں پر قدیم آبادی کے لوگ دفنائے گئے ہیں۔ پیارے دوستو، میری اس ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کریے گا اور شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ اگر کوئی غلطی کوتاہی ہو تو اپنے بھائی عاطف کو معاف کیجیے گا۔ میں امید رکھتا ہوں کہ میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ تو پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔